جب وطن کی مٹی کفن سے زیادہ قیمتی ہو تو مادر وطن شہید جنا کرتی ہے صدر علی وقت۔ ہم پہاڑوں کی چوٹی سر کرنے کو فخر مانتے ہیں، ہم نفرتوں کے قافلے میں محبت کو اپنا رہبر مانتے ہیں، ہم دشمنوں کی رگوں میں دوڑتے خون کو زہر مانتے ہیں، ہم طوفانوں کی لہروں سے ٹکرانے کا ہنر جانتے ہیں، اور ہم اندھیروں میں جنم لینے والی ہر ایک امید کی کرن کو طلوع سحر مانتے ہیں۔ 6 ستمبر 1965 ہمارے عزم و حوصلے کی فتح کا دن تھا صدر علی وقار، کہ جب ہم نے بھارتی افواج کے ناپاک عزائم کے پرچے اڑائے تھے کہ صبح کو لاہور میں ناشتہ کرنے کا ان کا خواب تاابد خواب بن کے رہ گیا، کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کرنا جانتے ہیں صدر علی وقار، کہ جب کسی نے ہمارے ملک پر بری نظر ڈالنے کی کوشش کی تو ہماری عوام، ہماری افواج، ہماری قوم کی ماں بہنیں ان پر اپنے کانوں کے جھمل تک وار دیتی ہیں، کہ تخت و تاج میں سے کوئی ایک چنا کرتے ہیں، عجب شان سے ہم دنیا میں جیا کرتے ہیں، یہ توپ کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، ہم ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں، ہم ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔ جناب صدر، 1947 سے لے کے 1965 تک ہم نے کئی مرتبہ بھارت کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر اپنی ناکامی کا تماشا دیکھنا تو ان کی فطرت میں شامل ہے، اور ابھی بھی ہماری افواج مخالفین کو یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا یہ وطن عزیز کرۂ ارض کے نقشے پر تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ یہ وہ سلسبیل حیا ہے کہ جہاں ہم امن و سکون کی بانسری بجائے محو خرام ہیں۔ جناب صدر، ہماری افواج نے بھارت کو کئی مرتبہ دھول چٹائی ہے، اور اب بھی یہ کہتی دکھائی دیتی ہے کہ دشمن کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھے کی ہر ایک شکن گھول دے، اپنے آدھا سر آسماں پر اڑا آب دجلہ میں ان کے کفن گھول دے۔ سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بھن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے، سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ گر اور جگر کاٹ دے، وار سینے پہ گر اور جگر کاٹ دے۔